حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کچھ تحریر فرما رہے تھے. تحریر فرماتے فرماتے چھت تھی اور چھت پر جو ہے ایک چوہا تھا. وہ چوہا جو ہے چھت کے اندر ان کی عادت ہوتی ہے وہ خسر اپنے ٹانگوں سے کر رہے ہوتے ہیں، کھود رہے ہوتے ہیں، تو وہ کر رہا تھا. تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں تحریر کچھ لکھ رہا تھا، لکھتے لکھتے وہ مٹی جھڑنے لگی. میں نے ایک دفعہ چھوڑا، دوسری دفعہ چھوڑا، تیسری دفعہ چھوڑا، لیکن جب میں نے اوپر نظر ماری نا تو وہاں پر ایک چوہا تھا. اب حضور غوث پاک اللہ کے ولی وہ جب لکھنے بیٹھے تو وہ کسی کو بھی نہیں دیکھتے کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. جب وہ اللہ کے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے پاس دنیا کا تاجر آیا ہے، دنیا کا مالدار آیا کون ہے، ہمیں اس سے کوئی سلوکار نہیں. ہم تو بس اس کے لو کے اندر مگن ہوتے ہیں، کچھ تحریر کریں کچھ بھی کریں. ہمیں جب اللہ کی لو میں لگ جاتے تو پھر دنیا سے ہمارا تعلق چھوٹ جاتا ہے. حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں لکھ رہا تھا، لکھتے لکھتے جب چوہے نے مٹی جھاڑنا شروع کی نا، میں نے ایک مرتبہ دیکھا، دو مرتبہ دیکھا، جب اس نے مٹی جھاڑنا شروع کی، حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں نے بیٹھے بیٹھے زمین پر جب میں نے پڑھا نا اس کی بات کو، تو حضور غوث پاک کے بارے میں آتا ہے حضور غوث پاک نے صرف چھت کی طرف دیکھا، وہ جو چوہا ابھی تک ٹانگ ہلا رہا تھا نا ایسے کیسے زمین پر آ گرا، ایسے سے زمین پر آ گرا. صرف غوث نے ایسے ہی دیکھا. کیوں؟ مٹی جھاڑ رہا تھا، غوث لکھ رہے تھے. میں نے سنائی حدیث اس لیے دی کہ فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ کا بندہ نوافل کے ذریعے جب قرب حاصل کر لیتا ہے نا تو پھر اللہ کے بندے کے اندر طاقت آ جاتی ہے ایسی کہ وہ دیکھتا ہے. بندے کی آنکھ ہوتی ہے لیکن طاقت اس میں خدا کی ہوتی ہے. حضور غوث پاک زمین کے اندر بیٹھے تعریف فرما رہے تھے، اس چوہے نے پریشان کر دیا، اس نے الجھانا شروع کر دیا کہ مٹی جھڑ رہی، لکھنے میں دقت محسوس ہوتی تھی. تو حضور غوث پاک نے ایسے اوپر کی جانب دیکھا، وہ چوہا چر چر کر رہا تھا تھوڑی دیر سے پہلے، تو جیسے ہی غوث پاک نے دیکھا زمین پر آ گرا، اور جب دیکھا نا تو اس کی حالت دیکھی تو فرماتے میں نے پڑھا اس کتاب کے اندر تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف نظر ماری نا تو وہ تھا تو اوپر حالت میں تھر تھراتا ہوا زندہ حالت میں مستی کوچ کر رہا تھا، لیکن غوث نے ایسی نظر ماری زمین پر مردہ حالت میں گر پڑا ہے. ایسے ولیوں کے اندر تاثیر ہوتی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب اللہ کے ولیوں کی خدمت کے اندر جاؤ نا تو ان کے آنکھوں سے بھی بچا کرو، ان کے آنکھوں سے بھی بچا کرو. اس لیے فرمایا گیا کہ جب عالم کی صحبت میں بیٹھو تو زبان سنبھال کر بیٹھو، اور جب اللہ کے ولی کی صحبت میں بیٹھو تو خدا کی قسم دل سنبھال کر بیٹھو. ایسے ہی نہیں کہ اللہ کے ولیوں کا رتبہ مقام ایک الگ ہی ہے. اور جب چھوٹے چھوٹے ولی کی تو بات الگ ہے، اور ولیوں کے سردار پیران پیر کی جب بات ہو تو پھر بات ہی الگ ہوا کرتی ہے. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حضور والا آپ عبد القادر نام ہے آپ کا، اور آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ جو ہے ولی بن گئے، آپ کو ولایت کا اللہ نے مقام عطا فرمایا؟ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا، میری والدہ نے مجھے فرمایا کہ بیٹا جاؤ قرآن مجید پڑھو مسجد میں جا کر. فرماتے ہیں میں مسجد میں گیا اور جا کر میں مسجد کے گیٹ پر کھڑا ہو گیا. وہاں پر بچے بہت سارے جمع تھے، جگہ نہیں تھی. فرماتے میں کھڑا رہا دیکھتا رہا کہ کب جگہ ملے. فرماتے جب جگہ نہیں ملی نا تو اللہ کی بارگاہ سے جواب بھائی افسول ولی اللہ، بچوں جگہ چھوڑو، زمانے کا غوث تمہاری بارگاہ میں آ گیا ہے، بچوں جگہ چھوڑو، ہٹاؤ، راستہ دو، یہ اللہ کا ولی آیا ہے، پڑھنے کے لیے آیا ہے. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں میں نے اپنے بیٹے عبد القادر جیلانی کو قرآن مجید پڑھنے کے لیے مدرسے میں بھیجا. حضور فرماتے ہیں میں مدرسے میں گیا، مدرسے میں جا کر میں نے استاد محترم کے سامنے بیٹھ گیا اور میری والدہ نے مجھے کہا کہ بیٹا قرآن مجید پڑھانا ہے. استاد محترم سے فرمایا قرآن مجید ان کو پڑھانا ہے اور قرآن پڑھا کر ان کو حافظ قرآن بنانا ہے. حضور غوث پاک فرماتے ہیں میری والدہ نے مجھے چھوڑ دیا، میں اپنے استاد کے پاس جا کر بیٹھ گیا. استاد محترم کے بڑے ادب کے ساتھ جیسے اتحیات کے اندر نمازی بیٹھتا ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر، استاد کے سامنے باادب ہو کر اتحیات کی طرح بیٹھ گیا. اور بیٹھنے کے بعد استاد محترم نے ارشاد فرمایا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور غوث پاک فرماتے ہیں استاد محترم نے مجھے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور غوث پاک فرماتے ہیں بس استاد نے تو کہا تھا بسم اللہ پڑھ لو، میں نے بسم اللہ پڑھ لی. حضور غوث پاک فرماتے بسم اللہ پڑھا کر وہ چپ ہو گئے، لیکن میں اپنی والدہ کی شکم اطہر کے اندر تھا نا. وہ اللہ کی ولیت تھی نا، وہ اللہ کی ولیت تھی، وہ اللہ کی ولیت تھی. پہلے کے دور کے اندر جب اٹھا کر دیکھو نا حالات، تو مائیں جب شکم اطہر کے اندر ان کے بچے ہوا کرتے تھے نا، یا آج کے دور کے اندر یا پہلے کے دور کے اندر بھی اب کچھ ایسی خواتین ہیں جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہیں تو کوئی مصطفیٰ کی لوریاں دے رہی ہوتی ہیں،
کہ سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، آنکھ کھلے صلی علیہ کہتے کہتے، ایسی سی لوریاں بھی دے رہی ہوتی ہیں، لیکن کچھ ایسی ہیں اڈرام جو کہ ناچ گانے اور گانوں اور پتہ نہیں کون سی باتیں سنا رہی ہوتی ہیں۔ بہرحال بات دور چلی جائے گی، وقت نہیں ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں والدہ ماجدہ نے جو ہے مدرسے کے اندر چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کے بعد استاد محترم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ پڑھا کر وہ چپ ہو گئے۔ میں نے الحمدللہ پڑھ لی، سورہ بقرہ پڑھ لی، سورہ آل عمران پڑھ لی، پہلا سپارہ بھی پڑھ لیا، دوسرا بھی پڑھ لیا، تیسرا پڑھا، چوتھا پڑھا، پانچواں پڑھا، چھٹا پڑھا، ساتواں پڑھا۔ استاد محترم دیکھ کر حیران ہے کہ اتنا سا بچہ ہے، پہلا بھی پڑھ رہا ہے، دوسرا بھی پڑھ رہا ہے، تیسرا بھی پڑھ رہا ہے، پانچواں بھی پڑھ رہا ہے، چھٹا بھی پڑھ رہا ہے، 10 پڑھ لیا۔ استاد محترم پریشان ہے کہ میں نے تو اس کو کہا تھا بسم اللہ پڑھ لیں، یہ عجیب آدمی ہے، کہیں جن تو نہیں ہے، کہیں ایسا کون سا ایسا بچہ ہے اس کے اندر جن تو نہیں آ گیا۔ پہلے سپارے کو پڑھنے کی نہیں کہا، دوسرے سپارے کو پڑھنے کی نہیں کہا، لیکن بیٹھے بیٹھے 18 سپارے اس نے سنا دیے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد محترم نے جب فرمایا کہ بیٹا میں نے تو تمہیں بسم اللہ پڑھنے کے لیے کہا تھا، لیکن یہ کیا بات ہے اتنی انی سی عمر کے اندر تو نے پہلا سپارہ بھی سنا دیا ہے، دوسرا بھی سنا دیا ہے، تیسرا بھی سنا دیا ہے، چوتھا پانچواں لے کر 10 سے لے کر 15 سے لے کر 18 سپارے تو نے ایسے بیٹھے بیٹھے کیوں سنا دیا؟ حضور غوث پاک نے فرمایا میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو میں اپنی والدہ ماجدہ کے شکم اطہر کے اندر تھا۔ والدہ ماجدہ قرآن کی حافظہ تھی، وہ اللہ کا قرآن زمین پر بیٹھ کر پڑھا کرتی تھی۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں جب اپنی والدہ کے شکم اطہر کے اندر تھا، وہ قرآن جو والدہ باہر بیٹھ کر پڑھا کرتی تھی میں اس کو پیٹ کے اندر سنا کرتا تھا، یاد کر لیا کرتا تھا، آپ کو سنا دیا کرتا ہوں۔ فرمایا وہاں یاد کر وہاں پڑھا کرتی تھی، میں سنتا تھا اور سن کر آپ کو سنایا کرتا ہوں۔ یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ ہمارے خاندان کا کمال ہے۔ اللہ نے ہمیں خاندانی ایسا عطا فرمایا ہے کہ ماں بھی اللہ کی ولیہ ہے تو باپ بھی اللہ کا ولی ہے۔ اللہ کے ولیوں کا مقام ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ خدا کی قسم جب یہ ایسا نظر مارے نا تو انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے۔